مفتیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ میں بار بار اس مضمون پر بات کرتا ہوں کہ آج مذہب جو ہے چند رسومات کا نام رہ گیا ہے، علامات ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو علامات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ دیکھو، آپ کو اگر آپ کی کمپنی کی طرف سے کوئی کام آپ کے ذمے لگایا جائے، کوئی بھی دنیا میں ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہو، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، تو اس میں بڑے ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، تو اس میں انکریمنٹ اور ترقی کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں آپ کی فائل بننا شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ امپلائی ہے، اگر اس نے یہ بھی کیا، ٹائم پہ اس کی حاضریاں بھی پوری ہیں اور اس کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں، کوئی پھڈے کے واقعات بھی نہیں آئے، تو پوائنٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لگے بندے ہوتے ہیں۔ اب تو اے آئی سے بھی کام لیا جا رہا ہے اس میں، تو جو شخص بھی آپ کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، جب وہ آپ کی فائل بنا کے بھیجتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے بھائی پازیٹیو کتنے اور نیگیٹو کتنے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کو ترقی دینے سے پہلے گھنٹوں بیٹھ کے آپ کے بارے میں پوچھا جائے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس کے 5-6 سال کا ریکارڈ نکال کے لاؤ، اور ریکارڈ ایک لگا بندہ ضابطہ ہے، اس لگے بندے ضابطے کے تحت دیکھا جائے گا کہ یہ ترقی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ باہر ملکوں کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں نا، تو اب اے آئی سے بھی انہوں نے ویزے ریجیکٹ کرنا اور ویزے دینا شروع کر دیے ہیں۔ بہت سارے کنٹریز ہیں، میرا چونکہ بہت تجربہ ہے ملکوں میں سفر کا اور اپلائی کرنے کا، تو ان سب کی کسی کنٹری میں وہ ڈاکومنٹیشن کی ویلیو ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس آپ پورے کر کے دے دو تو ویزا لگے گا، نہیں کر کے دو، ایک بھی رہ گیا تو نہیں لگے گا ویزا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، میں پہلے بہت سوچتا تھا کہ یہ جو ویزے دینے کے لیے ان کی کونسلیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو سارا دن 20 لوگوں کا ڈیٹا چیک کرنا اور پھر کس کو ویزا دینا ہے نہیں دینا، تو پاگل ہو جاتا ہوگا یہ۔ تو کوئی پاگل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنی ہے، ٹیکس دیکھنا ہے، اور پولیو سرٹیفکیٹ کا بعض ملکوں میں ٹی بی شی بی تو نہیں ہے، یہ سب سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں اس کی بلا سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ چیک کرے گا کہ یہ ٹی بی کا سرٹیفکیٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو لیب میں بھیجو، ٹی بی میں خود بھی چیک کروں گا۔ اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دے تو ایک ہی بندے کی فائل چیک کرے گا۔ بعض ملکوں میں نا آپ کا ٹی بی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا کہ بھائی فلاں لیب کا رزلٹ ہم مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ اس لیب والوں کو انہوں نے ٹائٹ کیا ہوا، یار وہ 2 نمبر ہی نہیں کرنا، تو فلاں لیب سے کروا کے لاؤ۔ اب جو ویزا دینے کے لیے بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے فلاں لیب کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، بس کافی ہے۔ تو ایک لگا بندہ ضابطہ ہوتا ہے، آپ اس لگے بندے ضابطے کو کراس کرو گے تو وہ آپ کو کبھی بھی ویزا نہیں دے گا، کہے گا بھائی تم اس پہ اتر ہی نہیں رہے، میں اگر بادشاہ ہوں گا تو دے دوں گا، میں بادشاہ تھوڑی، میں تو ملازم ہوں۔ اب آپ جا کے ویزا دینے والے سے لڑ رہے ہو، پھڈا کر رہے ہو،
دیکھ تو مجھے ویزا دے دے, تو مجھے امریکہ کا ویزا. ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہو, جذباتی ہو رہے ہو, اور کبھی اس کو اپنی حاجت بتا رہے ہو, للہ فلہ دے دے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنی گلی کے گٹر کے ڈھکنوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, یار بڑے بلے حالات ہیں یار, وہ دے دے گا ویزا. کہے گا بھائی جو ایک معیار بنایا ہے گورنمنٹ نے اس معیار کو پورا کرو, اس کو پورا نہیں کرو گے. بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی انٹرویو پہ مدار ہے, وہ انٹرویو لے گا آپ سے, اس میں بھی اسپیسیفک سوال پوچھے گا, ان سوال کے آپ جواب دے دو, وہ دے دے گا. نہیں دے گا ہوگے تو کہ چلو بھائی نکلو یہاں سے. یو ایس اے کے ویزے میں اکثر ایسے ہی, میں گیا ہوں نا, تو وہاں جو ویزے کی لائن لگی ہوتی ہے اس میں انہوں نے چند سوال پوچھنے ہوتے ہیں, ان کا تمیز سے جواب دے دو تو وہ دے دیتے ہیں ویزا, نہیں دو تو کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جا کے نا بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیوں جا رہے ہیں امریکہ, میری بہن ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. اگر تیری بہن یہیں آ جائے گی, وہ زیادہ ان کی یعنی مقصد ان کا کہنے کے ہوتا ہے. کوئی ویلڈ ریزن بتا بھائی تو کیوں جا رہا ہے, کہ بہن ہے تو بہن سے اسکائپ پہ بات کر لے, ویڈیو کال پہ. تو میں یہ کیوں مثالیں دے رہا ہوں, میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں ترقی کے, پروموشن کے, انکریمنٹ لگنے کے. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہو تو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر یونیورسٹی کی, بھائی کم سے کم انٹر میں اتنی پرسنٹیج ہوگی تو ملے گا داخلہ. آپ کہیں بھی ورکنگ ویزے پہ جاتے ہو تو ملکوں کی قید ہے, بھائی 21 سال سے کم والے کو ہم نہیں لیں گے. ڈاکومنٹس میں آپ نے دھاندلی کر دی, 18 والے کو 21 لکھ دیا, 21 والے کو 18, وہ ہے, لیکن اس کو ڈاکومنٹ چاہیے پورے, بھائی ہمیں 21 سال والا. اب آپ لے گئے جی 7 سال کے بچے کو آپ نے سعودیہ کا ویزا, ورکنگ ویزا جی چاہیے, ہو کہیں گے بھائی اس کا نہیں ملے گا. کہنا آپ دیکھو یار اس سے جھگڑ رہے ہو آپ ویزا دینے والے سے, یار یہ ضرورت ہے بھائی ہمارے ملک میں بڑے, 7 سال میں ابھی میں پنچر کی دکان ایک کھولی ہے اس پہ بٹھاؤں گا اس کو, سعودی عرب میں پنچر کی دکان کھولی ہے اس پہ 7 سال والے کو میں نے بٹھانا ہے تاکہ ابھی سے پنچر لگانا سیکھے. آپ گھنٹہ تقریریں کر لو, اس پہ اثر پڑے گا؟ کہے گا بھائی میں اس کو ویزا دوں گا, میں چوڑے میں آؤں گا, ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا, 21 سال سے کم کو نہیں ملتا ورکنگ ویزا. یہ میں اس لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جیسے دنیا کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں اس میں آپ کی نہیں چلتی, آپ ایموشنل ہو رہے ہو, آپ رو رہے ہو, آپ ہا ہو کر رہے ہو, وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا. تو ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اللہ نے جنتیوں کی کچھ علامتیں, کوئی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کرنی پڑے گی, پھر اللہ کہتا ہے تم آخرت میں کامیاب. وہ ڈاکومنٹیشن ہم پوری نہیں کر رہے, ہاں ہی شور مچا کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نبی سے عاشق, میں روتا ہوں راتوں کو, میں چیختا ہوں نبی کی یاد میں, مجھے اہل بیت سے محبت ہے, یہ بھی کافر وہ بھی کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, نبی کے عاشق, نبی سے محبت. پھر ربیع الاول میں بتیاں لگ رہی ہیں, ناچ رہے ہیں, ہاں ہاں, لوگ کہتے ہیں یہ ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں. پھر جلوس نکل رہے ہیں, پھر ماتم ہو رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, پھر وہ ہو رہا ہے. دیکھنے والا تو کہے گا یار یہ ہیں اصل میں اہل بیت سے اور نبی سے محبت کرنے والے. ربیع الاول میں یہ چراغاں کر رہے ہیں اور یہ لہک لہک کے نعتیں پڑھ رہے ہیں. نعت تو بڑی مقدس چیز ہے یار, نعت تو بڑی مقدس چیز ہے. تو اس کو اس طریقے سے اسٹائل سے پڑھنا, انسان ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ شو کروں مجھے نبی سے محبت. امریکہ میں جو ویزا دینے کے لیے بیٹھا ہے, آپ چیخو پکارو مجھے امریکہ سے بڑی محبت, میں پاگل ہو رہا ہوں اور میں خدا کی قسم واپس آؤں گا, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے سلپ نہ ہو جائے. وہ کہتا ہے بھائی کو پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھاؤ تاکہ پتہ چلے تمہاری یہاں پراپرٹی ہے. مجھے تو ویزا اس لیے بھی ملتا ہے, وہ ان کو جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, 19 بچے اور 4 بیگمات, وہ کہتا ہے یہ نہیں جا سکتا, یہ دنیا چھوڑ دے گا, پاکستان نہیں چھوڑے گا. یہ کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک میرا پازیٹیو پوائنٹ ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو نسل گھٹاؤ, لیکن ویزے انہی کو دیتے ہیں جن کی نسل زیادہ ہے. یہ بتا دوں آپ کو میں, بچے پیدا کرنے کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو ویزا آسانی سے ملتا ہے, یہ یاد رکھنا. کیونکہ وہ کہتے ہیں دو, یہ پازیٹیو اس میں جاتا ہے, کہتے ہیں ایک تو ریلائبل آدمی ہے کہ بیوی بچوں والا ہے, چھڑا چھاٹ ہوتا نکل لیتا پتلی گلی سے. ان کو پتہ ہے کہ جس کی بیوی بھی ہو بچے بھی ہوں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں اکثر نہیں ہوتے. کرمنل لوگ تو بیوی بچوں کی ٹینشن پالتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, جو چاہتے ہیں نا باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہو, اسپیڈ بڑھا دو, آنچ تھوڑی تیز کر دو, چائے صحیح پک نہیں رہی ہوتی, بیگم سے کہا تھا بیگم آنچ تھوڑی
تیز کر دو, جلدی پک جائے گی. تو اسپیڈ کیا کر دو تھوڑی سی, اس سے بھی ایک پازیٹیو. اگرچہ وہ ترغیب یہی دیتے ہیں کہ بچے کم, لیکن کم بچے والوں کو ویزا ملنا مشکل. کمارے کو تو بہت مشکل سے دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا بھاگے گا وہاں جا کے شادی کرے گا, پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دے گا وہاں پہ. تو میرا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنے ویزے مل رہے ہیں, وہاں بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ ویزے, وہ جب FRC دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر ایک پازیٹیو جاتا ہے میسج کہ ہاں بھائی FRC جب دے نا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, بھائی ایک پازیٹیو جاتا ہے, یار اتنے بچے آئے تھے, بھاگے گا نہیں ہے, واپس آئے گا. اچھا ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے بھاگ رہا ہو, لیکن یہ اس لیے وہ نیگیٹو نہیں سوچتے کہ ان کو پتہ ہے اس بیس پہ بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ چکا, 19 سے پہلے 10 پہ ہی بھاگ چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی 5ویں پہ بھاگ جاتا, 6 ہوتا تو بھاگ جاتا, یار نہیں ہو رہا مسئلہ, 7ویں پہ نہیں بھاگا, 8ویں پہ نہیں بھاگا, 9ویں پہ نہیں بھاگا, پہلی پہ نہیں بھاگا, دوسری پہ نہیں بھاگا, سمجھ رہے ہو, تیسری پہ بھی نہیں بھاگا. بھاگنا ہوتا تو بہت سے پہلی پہ بھاگ گئے نا, غلط جگہ شادی ہو گئی بھاگ گئے, وہ دوسری پہ غلط جگہ, اب یار 2 نہیں سنبھال پا رہی بھاگ گیا. تو ان کو پتا ہے یار اتنی کنٹینیو کرتا جا رہا ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, تو یہ ادھر ہی اسٹیبل ہو چکا ہے, اب اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو پوائنٹ جاتا ہے. خیر یہ تو پوائنٹ کون سے پوائنٹ ہے, کبھی اکیلے میں بیٹھو تو اور بہت سارے پوائنٹ ہیں جو بتانے کے. خیر تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ایمبیسی آپ کو بلائے ویزا نہیں دے رہی. امریکہ میں انٹرویو میں اکثر یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سلپ تو نہیں ہوگا, آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھا دو, ان کو اندازہ ہوتا ہے ہاں بھائی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو کیوں بھاگے گا اتنی پراپرٹی چھوڑ کر. لوگ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو 2nd ایئر میں, تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, ان کو پتہ ہے یار کوئی اپنی میڈیکل کالج کی تعلیم چھوڑ کے کیوں بھاگے گا, تو یقیناً اس نے واپس آنا ہے, 2 سال فیس ضائع تھوڑی کرے گا یہ, وغیرہ وغیرہ. اب آپ نہ میڈیکل کالج کا کوئی ان کو وہ اپنا وہ دکھا رہے ہو, بیک گراؤنڈ دکھا رہے ہو, نہ آپ اس کو پراپرٹی دکھا رہے ہو, نہ 10-15 بچے دکھا رہے ہو, نہ بیویاں دکھا رہے ہو, جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں کچھ بھی نہیں. اب وہ امریکہ والا دوست کو لگ رہا ہے کہ بیٹا تو بھاگے گا, یا حالات بھی صحیح نہیں چل رہے, بارشوں سے بھی تباہیاں آئی ہوئی ہیں, اور گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگ رہے, پانی بھی کراچی میں شارٹ ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی اللہ معاف فرمائے ہو رہی ہے, غربت مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگوں, تمہارے لیے تو امریکہ جنت ہے, تو اور تیرے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, غریب ہے, کنفرم بھاگے گا. اب آپ ایموشنل ہو رہے ہو, ثبوت کوئی نہیں آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہو نہیں بھاگوں گا, خدا کی قسم یہ وطن میری مٹی, اور مٹی بھی اٹھا کے چوپر میں لے آیا, مجھے اس وطن کی مٹی سے محبت ہے, خون کے آخری قطرے تک میری جان اس وطن پہ قربان. تو ان چیزوں سے وہ متاثر ہوگا, کہہ رہے یار یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس یہاں رہنے کے لیے, تو بھاگے گا نا. آپ کہیں خدا کی قسم نہیں بھاگوں گا, لا الہ الا اللہ, قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, قسم اٹھوا لو, کہے گا بھائی صاحب ڈاکومنٹس پورے کر کے لے آ. ان جذباتی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوں گا. اس طرح فوج میں ترقی کے کچھ اصول ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ سے سب لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ, لیفٹیننٹ سے کرنل, کرنل سے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کا ایک اصول ضابطہ ہوتا ہے, بھائی یہ آپ کی ایک فائل بنتی رہتی ہے, آپ وہاں بھی ایموشنل ہو رہے ہو, تو میں سر بہت ایمانداری سے, مجھے آپ آرمی چیف بنا دیں, اللہ کا واسطہ آرمی چیف بنا دیں, میں بہت ایمانداری سے ملک کو چلاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی یہ آپ کی ایک, یا تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اس میں. وزیر اعظم سے آپ کے تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں, زیادہ نہیں آگے جاؤ, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. خیر تو ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے, کیا کریں, ایموشنل. تو ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے نا, اس میں کچھ تعلقات دیکھے جاتے ہیں, کچھ آپ میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے, سب کچھ مل جل کے ہوتا ہے. یہ میں اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ہی تختہ مشق رہ گیا ہے. تورات, انجیل, زبور, جتنی آسمانی کتابیں ہیں, قرآن پاک, سب کا ایک ہی مضمون ہے, اعمال. جنت کس پہ ملتی ہے؟ ایموشنل ہونے پہ نہیں ملتی. جنت کس پہ ملتی ہے؟ اعمال پہ. آپ لوگ کتنے عرصے سے درس قرآن سن رہے ہیں؟ کئی سال ہو گئے مجھے, پہلے ہم نے 30واں پارہ ختم کیا, پھر اور جو میرے تفسیر کے لیکچر مفتی طارق مسعود اسپیچز والے چینل پہ جا رہے ہیں,
کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن عقیدے اور اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کو فوکس کرتا ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ اہل ایمان کی صفات میں وہی باتیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. تبھی ہم جب قرآن پہلی دفعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا نا عربی گرامر سیکھ کے اور جو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آنا شروع، تو ہم بار بار سوچتے تھے کہ قرآن مختلف انداز سے ایک ہی بات کو چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ مختلف. وہی انہی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا تھا، تو قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. ایک دفعہ میں بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایمان والوں کی یہ علامتیں بیان کر دیں تو چلو ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کر دیں، یہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں. لیکن قرآن پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، پھر وہی علامتیں، بار بار، اس لیے انسان کو احساس ہو جائے بھائی یہی ہے، اس کے بغیر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اور وہ اعمال ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں. آپ کے چند اخلاقیات ہیں، وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی کچھ اندر کے اعمال ہیں، کچھ باہر کے اعمال ہیں. کچھ نظریات ہیں، عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، ختم نبوت، رسالت، آسمانی کتابوں پہ ایمان. یہ جو چند عقیدے ہیں، ان عقیدوں میں بھی ہم نے گڑبڑ کی. اتنے پیچیدہ پیچیدہ عقیدے مارکیٹ میں لانچ کیے. بھائی اسلام تو بہت سیدھا سادہ ہے. ایک خدا پہ ایمان، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تمام پیغمبروں پہ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس میں بھی جا کے عرش کی مٹی قبر کی مٹی سے افضل ہے یا نہیں ہے. اس میں تو بھائی دونوں رائے ہو سکتی ہیں. کوئی وہ والی رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، دوسری رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک. اس پہ تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. لیکن ان چیزوں پہ پھر وہ آگے حیات النبی ممات النبی کے جھگڑے، اتنے عوام تو اس میں پس کے رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حیاتی جنتی، وہ کہتے ہیں مماتی دوزخی، مماتی کہتے ہیں حیاتی دوزخی، وہ کہتے ہیں مماتی. عوام جو کراچی میں تو یہی نہیں پتہ ہے حیاتی مماتی ہوتا کیا ہے. لیکن آپ دیکھو ایک حیاتی کی مسجد میں جاؤ گے، جو متشدد لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ مماتیوں کی صبح و شام اس کا ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مماتی جہنمی ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، چند الفاظ کا تھوڑا سا کھیل ہے بس. اور اگر ہے بھی تو چپ کر جاؤ یار، چھوڑو، کیا کرنا ہے اتنی ڈیپ میں جا کے باتیں بیان کرنے کا. عوام کو دوسری چیزوں میں لگاؤ جو قرآن نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ہمارے یہاں جو فرقہ واریت کس اسٹائل کی چل رہی ہے. واقعہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ جائے تو اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جنگل میں دو آدمی ملے. حالانکہ جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں نا، اتفاق سے کوئی گم گیا ہوگا، دوسرا بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندہ میری طرح کا یہاں راستہ بھول گیا ہے. کہیں دنیا میں تھے نا وہ، تو امریکہ کے فرض کرو امریکہ کے جنگلوں میں. تو اس نے دوسرے سے پوچھا یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور تو بھی مجھے مل گیا، تو ہے کیا؟ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کا ہے، کون سے کنٹری کا ہے، دشمن نہ نکلے کہیں. یار تو کدھر کا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان. اڑے زندہ باد. اتفاق سے میں بھی کہاں کا ہوں؟ پاکستان. نائس ٹو میٹ یو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اپنا ملک ایک ہی نکلا. اچھا یار تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں. اڑے ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان. ویری گڈ، زبردست مذہب. اب آپ کا خوف آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو کم ہو رہا ہے کہ یار اپنا ہی ہے، ہر لحاظ سے اپنا ہے. ابے مسلمانوں میں فرقے ورقے بہت چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. ایسا نہ ہو کوئی ایسے فرقے کا ہو کہ گردن اڑا دے یہیں میری کھڑے کھڑے کہ تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا. اس فرقے کا بندہ جہاں ملے وہ واجب القتل ہے. اب آپ کو ایک خوف ہوا، ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی سنی ہوں. اڑے یار ہم بھی کیا ہیں؟ سنی. چلو شیعہ سنی کا جھگڑا بھی ختم. اچھا سنیوں میں تو 4 مکاتب فکر ہیں، وہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن چلو انسان کو اپنے ہم مسلک سے تھوڑا سا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اڑے یار ہم بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی جھینگے پہ بھی جھگڑا، کوئی کیکڑے پہ بھی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی خوراک، کوئی مسئلہ ہی نہیں.
نماز بھی بالکل سیم ہوگی, آپ کو اور خوشی محسوس ہوئی. اچھا یار تو یہ بتا کہ حنفیوں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں دیوبندی ہوں. ابے زندہ آباد یار, کوئی ربیع الاول پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سیم ربیع الاول دونوں کا ہے بھائی, سیم. تو ہم سب کا وہ امام حرم کے پیچھے ہم دونوں نماز پڑھ لیں گے, کبھی جانا ہوگا حج پہ, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. زبردست. دیوبندیوں میں حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہہ دیا مماتی. دھت تیرے کی, ادھر آ کے مار کھا گیا سالا, مجھے پتا تھا تو پنجپیری ہے. تو پھر اس کو جو مناظرے جنگل میں وہیں کیا شروع ہو گئے. تبھی تو لوگ مذہبی لوگوں سے نا بھاگتے ہیں کہ یار اس دلدل میں جتنا گھسو گے نا. اس لیے میرے بھائی, اس لیے اہل علم اسے نہیں کہتے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں, نا 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 نا, عوام کے سامنے وہ رکھیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے. بڑا مسئلہ اہل علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو جن کو علم میں رسوخ نہیں ہے. قرآن نے اہل علم کی دو قسمیں کی ہیں. قرآن نے ایک اہل علم جو اہل علم ہے, ایک وہ والراسخون فی العلم ہے, جن کو علم میں کیا ہے, رسوخ, بہت مضبوط گرفت ہے. صرف کتابیں یاد کر لینا اور احادیث کا پتہ ہونا, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ متواتر ہے, یہ خبر واحد ہے, یہ قرآن کی, یہ اس کو علم نہیں کہتے. صرف محض اس کو علم میں رسوخ, ڈیپ میں جانا, اسلام کے مزاج کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے نال مبارک, آپ کا جو جوتا ہے نال مبارک وہ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے نبی سے یہ سنا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی یہ علامت ہوگی کہ دیکھو نبی نے اپنی ایک نال مبارک دی ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف ہی نسبت ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے دھکا دیا پیچھے, وہ بیچارے کولے کے بل زمین پہ گرے. فخررت علستی, اور واپس حضرت عمر نے فرمایا واپس. حضرت عمر بڑے جلالی تھے نا, جلالی. اچھا ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو فوراً نبی کی حدیث کے گستاخ کا شاید فتویٰ لگ جاتا کہ وہ نبی کی حدیث سنا رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کر رہے ہیں, دھکا. حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے, جیسے کہ پوچھا گیا, نبی نے پوچھا, اے عمر تم نے ان کو میری حدیث پیش کرنے تم نے ان کو دھکا کیوں دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ میں نے عمر کو حدیث سنائی, انہوں نے مجھے ایسے کر کے دھکا دیا. تو نبی نے عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ, اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس او کما قال, فرمایا لوگ تو اس حدیث کو سن کے اسی پہ اعتماد کر لیں گے, لوگوں کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا آئے گا بس کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں جائے گا, تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی برے اعمال بھی کرتے رہو, صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کہاں چلے جاؤ, جنت میں. کیا مطلب؟ ابو ہریرہ یہ جب یہ بات پبلکلی بتائیں گے تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, پھر نبی نے کیوں بتائی حضرت ابو ہریرہ کو؟ کیا معاذ اللہ حضرت عمر کی توقع سید الانبیاء سے زیادہ تھی کیا؟ بھائی نبی نے, یہ اشکال تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے نا کہ نبی نے کیوں بتا دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام علم کی اشاعت ہے, تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں یہ حدیث بتا دی نا سب کو, کیونکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں لیں گے, تبھی نبی سے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پھر بتائی لوگوں کو, تاکہ علم کا کتمان نہ ہو, یعنی علم نہ چھپے. کیونکہ اس وقت دوسری حدیثیں ہیں جن میں اعمال کی ویلیو ہے, وہ حدیثیں بھی امت کے سامنے آ گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا, اس میں حکمت تھی سید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفقع اور بصیرت کو بیان کرنا. بعض کام نبی کے دور میں ایسے ہوئے ہیں
کہ اس میں کسی اور صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا, لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں. کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی. نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا, کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا, نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو. تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. خیر, موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, یہ بات یہاں سے آئی کیسے کہ یہ علم کا لیول ہوتا ہے ہر شخص. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو اب وہ جو جنگل میں ملے ہیں تو وہ بالکل ہی ان کا آخری پہ حیاتی مماتی پہ آ کے ان کا جنگل میں پھڈا شروع. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ کئی سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک کے پی کے سے ایک خاتون حج پہ گئی, اس کا بچہ گم گیا. وہ بوڑھی خاتون تھی, عمرے میں نا, عمرہ یا حج پہ اس کا بچہ گم گیا. تو کسی نے بچہ تلاش کر کے, کسی مولوی صاحب نے بچہ تلاش کیا, بہت بیچاری رو رہی تھی, بچہ لا کے اس خاتون کو دے دیا. وہ بڑی خوش ہوئی, ماشاء اللہ بیٹا اللہ جزائے خیر دے. تو اس خاتون نے کے پی کے میں کسی ایسے علاقے سے تھی جہاں یہ حیات النبی ممات النبی کا پٹا بڑا چل رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تم حیاتی ہو مماتی ہو؟ اس نے کہتی ہے میں پنج پی رہی ہوں. کہتے ہیں اتنا غصے ہوئی ہے نا وہ, یعنی اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کاش کسی حیاتی نے تلاش کیا ہوتا, یعنی پنجپیری نہ ہوتا جس نے یہ. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں حیران ہے, تو اپنے بچے کو لے, تیرا بچہ کسی نے لا کے دے دیا, اس کا شکریہ ادا کر. تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ پنجپیری ہے یا حیاتی ہے, کیا لینا دینا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہاں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم کی ہر بات عوام کو کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے, ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہوتے ہیں, لطیفے چٹکلے اور شادیوں وادیوں کی باتیں. بھائی علمی بیانات مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے, کیونکہ قرآن بہت آسان ہے, جنت میں جانے کے لیے بیسک اصول بہت آسان ہے, تو ان کو ہی فوکس کیا جائے گا. علمی بقراتیوں میں, افلاطونیوں میں اور بہت پیچیدہ ٹیکنیکل قسم کے چیزوں میں لوگوں کو الجھانا, اس سے آپ کی دھاک تو بیٹھ جائے گی. لوگ بولیں گے یار ویل ایجوکیٹڈ آدمی معلوم ہوتا ہے, انگلش بھی, عربی شربی کی اصطلاحات بھی, اور یہ ٹھش پیش. آج کل یہی اسکالر کر رہے ہیں, جن کو انگلش آتی ہے تو ٹھش پیش لگا دیں گے, کچھ سینٹینس گھسڑ دیے, لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. ابے بھائی فضول بات کر رہا ہے, نہ سر نہ پاؤں, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, کیا کروں. یوٹیوب پہ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. پہلے قبل حکیم صاحب آیا کرتے تھے, انگلش آتی تھی حکیموں کو, اچھے حکیم ہوتے تھے, ماہر, اردو میں بات کر رہے ہوتے تھے, جگر کو جگر کہہ رہے ہوتے تھے, گردے کو گردہ کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن ہوتے بڑے ماہر حکیم تھے, ان کی بڑی تحقیق ہوتی تھی. اب اس طرح کی گاڑی اردو کوئی بولے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حکیم کو انگلش تو آتی نہیں ہے تو ایسے ہی پاگل ہوگا. اب حکیموں کا بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب جو 2 نمبر حکیم ہے کیا کرتے ہیں, ایک آدھ چکر ان کا یورپ امریکہ کا لگ چکا ہوتا ہے, ایک آدھ مہینہ وہاں کے بھی کسی ادارے میں کچھ آرگینک چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں, پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ انگلش مارتے ہیں, پھر ٹی وی چینل میں ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ, امریکہ سے حکیم بن کے آیا. یہ وہاں بھی ہوتا ہے نا, یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بھی ایسے ادارے ہیں جو آرگینک یا خوراکوں پہ تحقیقات کرتے ہیں. تو 6 مہینے کے شارٹ کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, لیکن لوگوں میں کہ امریکہ سے بھائی اونین کے بارے میں کہاں سے, پیاز نہیں بولے گا, جو سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پیاز کا مطلب, یہ بولے گا اونین, جو صرف ڈیفینس کلفٹن میں اور چند پھر غریب آدمی اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوگا اونین ہے کیا, لیکن انسپائر بہت, متاثر بہت ہو رہا ہوگا, یار اونین, لہسن نہیں, ادرک نہیں, وہ گئے لہسن ادرک ہری مرچیں, حالانکہ وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے, کالی مرچ لہسن ادرک ہر. اور خواتین کے جو چینل ہیں اس میں تو لہسن ادرک ہے ہی نہیں, اس میں تو اور انگلش ٹھش پھش, ایسا آدمی کہتا ہے بے یہ ہے لہسن, یہ اس کو بولا ہے لہسن کو, گارلک, اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس کے میں خلاف نہیں ہوں. ابے میجورٹی تو اردو جانتی ہے نا, جب میجورٹی انگلش پہ آ جائے گی تو آپ بھی بول لینا.
میجورٹی کو تو وہی زبان میں بات کرو جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس سے بھرم نہیں آئیں گے, تو لہٰذا ٹھش پھش. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں نا, ہیلتھ چینل تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, تو آ کے نا اس لیے مجھے یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے یہ 1 نمبر حکیم ہے یا 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر ڈاکٹر ہے یا 2 نمبر ہے. ڈاکٹروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اتنا سن کے, اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات بھی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. ان کو بھی ویڈیوز بھیج کے میں کرواتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ کیا پھینک تو نہیں رہا, تو بس بات بتا رہے ہوتے ہیں لمبی پھینکی ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے جو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے بالکل جدید تحقیق ہے, اور ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ ڈاکومنٹ امریکہ میں ڈاکٹروں کو بھیجتا ہوں, کہہ رہے ہیں یار اس قسم کی کوئی تحقیق, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے چھپوایا ہے اور چھپا کے ڈال دیا ہے. ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہم تو انگلش دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں سے, ادھر سے کسی موچی سے لے کے ٹھپا لگا دیا, کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے یار. تو اس لیے یوٹیوب کی کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے ریلائبل ڈاکٹروں سے پوچھیں, سمجھتے ہو. خیر, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, وہ قبلہ حکیم صاحب 3 پیس سوٹ ٹائی میں آنے لگے ہیں, اور اب وہ تھوڑا سا انگلش بھی بولنے لگے ہیں. تو اس انگلش کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے حکیم ہے. کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو کوئی باقی پڑھا لکھا ہو, بوڑھا ہو, ایجڈ ہو, تجربہ ہو, وہ اس کو ان بھرم سے متاثر نہ ہوا کرو کہاں سے کہاں بات چلے گی. خیر, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے. میں جب طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, کئی سال میں نے جامعۃ الرشید میں طلبہ کو درس کی ٹریننگ دی ہے, تو اپنے سامنے بلا کے ان سے تقریر کروانا, اپنے سامنے بٹھا کے ان کو درس قرآن دلوانا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو جب بھی میں درس دلواتا تھا نا, تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوتا تھا یہ درس کے دوران کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بغیر سیکھے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہی منافرت پھیلانا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت نوٹ کر رہا تھا. ایک, مشکل الفاظ استعمال نہ کرو درس میں. نمبر 2, درس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے. درس دینے سے پہلے آپ کو بہت کچھ آتا ہے جس سے آپ کی علمی دھاک بیٹھ سکتی ہے, بہت کچھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے سامنے والوں کی ضرورت کیا ہے. سامنے والوں کی بولو ضرورت کیا ہے. آتا تو بہت کچھ ہے آپ کو بھائی, لیکن سامنے والوں کی وہ ضرورت نہیں ہے, ان کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں کسی متنازع شخصیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہ برے تھے, دلائل کے انبار لگا دوں. اب اس شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کا مطالعہ بہت ہے, لیکن ایک بھرم بیٹھ جائیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھو, ایک ڈاکٹر نے لوگوں کو جمع کیا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پبلک کو جمع کیا, آؤ میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں ایک انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں. بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی ایسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جو لاکھوں میں کوئی 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہیں. اب اس نے بلا کے وہ پورے لیکچر دینا شروع کر دیے, ڈائیگرام بنا کے, ایسی ہوتی ہے بیماری اتنی خطرناک, اور اس بیماری کا ایک پیشنٹ بھی مجمع میں موجود نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ بیماری تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو, اس بیماری کے بارے میں بحث مباحثے کی خارش کی بیماری بہرحال پیدا ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب پتہ ہے اس سے کیا ہوگا, جب ڈاکٹروں کی وہی باتیں سنیں گے جن کا ہماری روزمرہ کی لائف سے تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر وہ یوٹیوب پہ کہیں سنیں گے دوسرا ڈاکٹر اس کے خلاف نظریہ لے کر آیا, آپ نے سنا ہوگا یہ والا ڈاکٹر تو وہ والی بات کر رہا تھا اور یہ اس کے خلاف, تو پھر آپ دلائل, مناظرے, بحث, پھر ہر ایک سے ابے فلاں ڈاکٹر کی اس باری بیماری کے بارے میں یہ رائے ہے, تیری کیا رائے ہے, وہ کہے گا میری یہ رائے, ابے تو غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول رہا تھا. ایک غیر ضروری جنگ میں وہ تمام کے تمام لوگ چھڑ جائیں گے, حالانکہ اس بیماری کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. مردوں کو بٹھا کے زنانہ بیماریوں پہ ڈسکشن شروع کر دے کوئی, اب سارے مردوں کو بلایا اور مینسز کے بارے میں ڈیٹیل, مرد بولیں گے بھائی ہاں یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی, ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکٹروں میں یہ بات کرو, کیونکہ ان کو کبھی خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے, کبھی مردوں کا علاج, تو ان کو بتاؤ. مرد کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہو,
میں اگر حیض و نفاس کے مسائل مردوں کو سکھاؤں یا تو شادی شدہ مردوں کو تاکہ وہ اپنی بیویوں کو سکھائیں تو سمجھ میں آتا ہے. وہی میں مردوں کو سمجھانا شروع کر دوں تو بولیں گے یار ہم کو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھوڑی ہے. پریگنینسی کے بعد آپ نے اپنی فٹنس کو کیسے قائم رکھنا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ویٹ اپنی اصل حالت پہ آ جائے. اس پہ میں لیکچر پہ لیکچر, تو آدمیوں میں لیکچر دے رہا ہوں تو شروع میں تو آپ کو عجیب سا لگے گا, لیکن پھر پتہ ہے کیا ہے, آپ کو موٹاپے کی بیماری لگے نہ لگے, اس مسئلے پر بحث کی بیماری بہرحال لگ جائے گی. پھر آپ دوسرے ڈاکٹروں کو جا کے چھیڑیں گے, بتا یار خواتین کی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ واپس ویٹ کیسے مینٹین ہوتا ہے, وہ بتائے ایسے. ابے چل تیرے کو کیا پتا, اس نے پوری ریسرچ سے بات کی ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ کہہ گیا نہیں اس طرح نہیں, وہ ڈاکٹر ایسا ہے اس کو کیا پتا. ابے تیرے کو پتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے. نہیں مجھ کو زیادہ پتا ہے, لے آ میرے سامنے چیلنج. پھر تیسرا ڈاکٹر الگ, پھر دو فرقے ایک محلے میں بن جائیں گے, حالانکہ ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں. گنجے کو آپ بتا رہے ہو یہ والی کنگھی زیادہ مناسب ہے بال بنانے کے لیے, برش سے بال بنانے کے بجائے اس کنگھی سے بنایا کر بال. تو گنجے کو بال بنے نہ بنے یہ بیماری بحث کی, یہ خارش کی بیماری لگ جائے گی. ہمارے کراچی میں ایک مولوی صاحب تھے, ان کے ممبر پہ جب بھی جاؤ نا وہ حیات ممات کا مسئلہ بہت, ان کا ہر ہفتے کا مسئلہ ہی یہی تھا. میں اس وقت درجہ خامسہ میں 5ویں سال میں پڑھتا تھا, تو مجھے یاد ہے ہمارا ایک طالب علم, دیکھو میرا وہی عقیدہ ہے تو جمہور کا عقیدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو کیونکہ مجھ پہ بھی لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوا, تو وہ ہر ہفتے یہی مسئلہ, ہر ہفتے جمعے میں یہی مسئلہ. تو ایک طالب علم اجازت مانگ رہا تھا کہ حضرت وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے تھے, وہ کہ بہت بڑے عالم ہیں, میرے استاذ کے پاس آیا کہ بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, میں ان کے بیان میں چلے جایا کروں. ہمارے استاذ اجازت نہیں دے رہے تھے, بولے نہیں جاؤ. تو میں نے کہا حضرت ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کوئی فرق تو ہے نہیں, اور ہیں بھی نیک اور علم ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یا تو ہوتا نا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے جو قرآن و سنت کے خلاف. تو ہمارے استاذ نے کہا اصل میں خارش کی بیماری لگے گی اس کو, ابھی ایک طالب علم ہے, اس کی سیکھنے کی عمر ہے. تو یہ جب وہاں بار بار ایک ہی ٹاپک, ایک وہ شادیوں والا ٹاپک نہیں تھا, کوئی اور ٹاپک تھا. شادیوں والا تو ٹاپک اس لیے نا کہ وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے, وہ تو ہم سب کا, میرا نہیں ہے, اب آپ سب کا مسئلہ ہے وہ. تو وہ تو ہر جگہ کی ضرورت ہے نا, ہر گھر کی ضرورت ہے وہ تو اس لیے میں بولتا ہوں ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ, ہر اب تو ویزا بھی میں نے بتایا کہ لگے گا. تو وہی یہی مسئلہ وہ بیان کرتے تھے, حیات ممات, حیات النبی ممات النبی, ہر وقت. تو انہوں نے کہا یار ایسی خارش لگ جائے گی نا تمہیں کہ زندگی بھر پھر کسی اور کام کے نہیں رہو گے. تو اس لیے انہوں نے روک دیا, اس طالب علم کو بچا لیا. آج وہ بہت سارے دین کے اچھے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں دین کی, ورنہ لگتا تو بس ساری زندگی اسی میں کھپا دیتا. تو خیر ہم بات اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو ہماری ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ایک تو میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہونی چاہیے, آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ سے یا ایموشنل ہونے سے ویزا دینے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو گورنمنٹ جاب میں ترقی چاہیے تو آپ کی چیخ و پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ بھی جنت میں جو اللہ نے جنت کی علامتیں بیان کی ہیں, جب تک وہ علامتیں نہیں پائے جائیں گی, ہمارے اچھلنے کودنے سے, کلابازیاں کھانے سے, چیخ و پکار سے, ہائے ہوئے کرنے سے, میں اسٹیکر لگا رہا ہوں کہ میں نبی کا عاشق, اور ان سب چیزوں کی سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال, جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, جو اس صورت میں بھی بیان کی ہیں. تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ جو مرضی کر لو. ایک اور بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی اسی مثال کے تحت. خیر اب ہو کیا رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان قوائف کو تو ہم پورا کر نہیں رہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں, اور اللہ سے جنت کسی اور طریقے سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن جو بیسک علامتیں بیان کرتا ہے نا اہل ایمان کی,
ان علامتوں میں سب سے پہلے توحید ہے, وہ تو میں نے بتا دیا, اس میں تو کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو حیات ممات کی بات آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بیسک عقیدے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اگر آپ کا خراب ہے, آپ الٹے لٹک کے نماز پڑھو, آپ رو رو کے پاگل ہو جاؤ, آپ کچھ بھی کر لو. مثال کے طور پر دیکھو, یعنی شریعت کے خلاف طریقے سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ نہیں متاثر ہوگا میرے اور آپ کے عمل سے. آپ فجر کی ہم لوگ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, 2 سنت 2 فرض. اگر ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں 2 فرض میں امام صاحب 1 رکعت اور ملا لیں. اب آج کی مغرب کی نماز میں میں نے سجدہ سہو کیا, کیوں کیا؟ اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. میں 2 رکعت کے بعد بھول گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری. اب میں بھول گیا نا تو میں اتحیات پڑھی, پھر میں نے درود شریف. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کچھ دیر ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولے گا. بھائی یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے بول ہی نہیں رہے ہوتے لوگ پیچھے سے. امام جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا اور بیٹھ جائے نا اور کافی دیر بیٹھا رہے تو سمجھ جاؤ کہ بھول گیا. یہ سلام پھیرنے کے بعد بتاتے ہیں, پھر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں خیریت. تو اس سے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. ابھی موقع ہے, ابھی سجدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی. تو میں پھر بیٹھا میں انتظار کر رہا ہوں, درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں اور کہ یار پیچھے سے کوئی آواز آئے گی, اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں میں. تو درود شریف بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور دعا بھی آہستہ آہستہ. کوئی پیچھے سے بولے, ہلکی سی منحنی سی آواز آئی سبحان اللہ, ایسے بالکل ہلکی سی. ایسا لگ رہا تھا وہ بھی کنفیوز تھے. تو مجھے تو ہلکا سا اشارہ چاہیے, میں سمجھ گیا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے آخر میں سجدہ سہو کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھتے مفتی صاحب سجدہ سہو کیوں کیا آپ نے؟ میں کہوں یار اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. تو مفتی صاحب آپ کو معاذ اللہ درود پاک سے اتنی معاذ اللہ نقل کفر نفرت کہ درود پڑھنے پر سزا دے رہے ہو اپنے آپ کو سجدہ سہو کر کے؟ سجدہ سہو ایک طرح کی پنشمنٹ ہی ہے نا, ایک طرح کی پنشمنٹ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی اب آپ اس کی تلافی کریں, 2 سجدے ایڈ کریں آپ. مفتی صاحب آپ نبی پہ درود و سلام آپ نے پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا پیارا کلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اور آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ کمبخت بول رہا ہے سبحان اللہ. یعنی غلطی ہوئی ہے آپ سے, وہ درود پہ آپ کو ٹوک رہا ہے درود پڑھنے پر, اور آپ بھی اس کے ٹوکنے پر سجدہ سہو کر کے یہ بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب امام سجدہ سہو کرتا ہے پبلک سمجھ جاتی ہے امام سے کیا ہوئی ہے, غلطی. تو مفتی صاحب آج آپ سے غلطی ہوئی ہے, کیا غلطی؟ میں کہوں بھائی درود شریف پڑھ لیا تھا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے جنت میں نہیں جائیں گے. یہ وہابڑے, ان کو تو درود سے نفرت معاذ اللہ. وہ بھی وہابڑا جس نے ہلکا سا سبحان اللہ کہا, تو شاید اسی فتوے کے ڈر سے اس نے ہلکا سا بولا کہ پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. وہ بھی جہنمی اور یہ بھی جہنمی. درود پڑھ رہے ہیں بھائی, درود پڑھنے پر ان کو سجدہ سہو ہو رہا ہے, تو یہ دلیل بنے گی. ہم کیا کہیں گے بھائی, دیکھو اللہ کے بندو, معاذ اللہ کوئی مسلمان درود کو غلطی نہیں کہہ سکتا, جتنا پڑھو کم ہے درود. لیکن اللہ نے جو جنتیوں کی علامت بیان کی ہے اور حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو, اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. نبی مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد صرف اتحیات پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہے, اپنے جذبات کو نبی کی اطاعت پہ غالب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر جان کر درود پڑھ لیا تو سجدہ صاحب بھی نہیں, نماز واجب الاعادہ ہوگی. اب تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی, کیونکہ سجدہ صاحب تو غلطی سے جو غلطی ہو جائے. جان کر پڑھو گے نماز واجب الاعادہ, بھولے سے پڑھو گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. یہ ہے شریعت کا مزاج جو آج ہم لوگ کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ہم چاہ رہے ہیں جذبات کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کریں, ایموشنل ہو جائیں ہم. تو بھائی دنیا میں آپ کی ان چیزوں کا کسی پہ, اچھا میاں بیوی کا رشتہ,
بیگم سے آپ کی شادی کے بعد بیگم کہہ رہی ہے انڈے لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کو, اور آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں, بیگم کیا میں انڈے لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زیارت سے محروم ہونا پڑے گا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہاں بیڈ سے اٹھ کے میں کہیں جاؤں, وہیں پڑا ہوا سو رہا ہے, وہیں اٹھ رہا ہے, واش روم میں جاتا ہے, پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگتا ہے بیگم, جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں مجھے تمہاری یاد آتی ہے, میں نہیں جاؤں گا. اپنے بھائی سے بولو وہ انڈے لے کر آئے, بھائی دہی لے کر آؤ, کھانا بننا ہے. بیگم دہی لینے کے لیے مجھے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلنا پڑے گا, جب سے تم اس گھر کی دہلیز پہ تمہارے قدم, وہ اردو مجھے گاڑی آتی ہے نا رفنجاں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ, وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے یہ منظر دیکھا تو انگشت بدنداں رہ گیا میں. وہ تقریر کر رہے تھے عوام میں بیان, ویسے تو اس کا مطلب آسان ہے, انگلیاں نہیں ہم حیرانگی سے دانتوں میں دبا دیتے, تو یہ حیرانگی سے کنایا ہے. میں نے کہا یار اتنے گاڑے گاڑے الفاظ آج کل مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں, یہ بولتے میں حیران ہو گیا کافی ہے. پنجابی میں ہریان ہو گیا, اردو میں حیران ہو گیا, بس اتنا کافی ہے. انگشت بدنداں ہو گیا. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے, وہ اردو ادب کے بڑے کوئی اسکالر تھے, تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا یار بہت سارے ملکوں میں جنگ کا میں نے سنا ہے, ابھی کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے کسی ملک میں؟ بھائی بہت سارے ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے, ابھی انڈیا پاکستان کی ریسنٹلی ہوئی ہے, تو ابھی کون سا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم کی سمجھ میں ہی نہ آئے, پھر وہ بار بار پیٹ کی طرف اشارہ ہو, کم بخت یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ بول سیدھا سیدھا. تو آپ نے بیگم کو بڑے بڑے خوبصورت القاب انڈے میں لینے نہیں جا سکتا, ہوگا کماؤ تو صحیح, میں کیسے کماؤں, کمانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا تمہیں چھوڑ کے, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو اور پھر رونا شروع کر دیا آپ نے. وہ مان لے گی آپ کے اس ناٹک کو؟ بولو, بولے گی ناٹک کسی اور کے سامنے کرنا, یہ ناٹک 2-4 دن سے زیادہ چلتا نہیں ہے. یار ہم انسان ایک دوسرے کو جب تک ہمارا ایک بنایا ہوا کرائٹیریا ہے اس پہ کوئی نہ اترتا ہو, ہم نہیں مانتے, اللہ کیسے مان لے گا؟ اللہ ہمارے جذبات سے کیسے متاثر ہو جائے گا؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے میں 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دوں, آپ بولے یار مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, 1 رکعت بڑھا ہی رہا ہوں نا, 2 سردے کر دی, 1 رکوع کر دیا, تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہمیں تکلیف نہیں ہے, نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پیغمبر نے فجر میں 2 سنتیں اور 2 فرض. اتنا فقہائے کرام نے نبی کی اطاعت کو فالو کیا ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ناپسندیدہ. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی نبی نے تہجد کی نماز کے بعد جب صبح صادق ہوتی تھی آپ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ منع بھی نہیں کیا. اب اگر آپ تہجد کے بعد صبح صادق ہو گئی, اب آپ کہہ رہے ہو فجر کی 2 سنتیں تو میں نے پڑھ لی ہیں, چلو 2 رکعت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لوں, وقت تو ہے بھی فجر کی نماز میں. کسی بھی مفتی سے پوچھو کہے گا جائز نہیں ہے. آپ کہو گے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی نے کب منع کیا کہ جس نے 2 سنتیں ذرا جلدی پڑھ لی ہوں تو مزید 2 نفل نہیں پڑھ سکتا؟ اب دکھاؤ کوئی حدیث جس میں نبی نے منع کیا ہو. کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے. کہیں گے بھائی نبی سے زیادہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ نبی سے زیادہ نمازوں کی حرص کسی میں بھی نہیں تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب آپ نے صرف 2 رکعتیں اور وہ بھی مختصر پڑھی ہیں ہلکی, تبھی فجر کی 2 سنتیں ہلکی پڑھنا سنت ہے. قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی رکعت میں, دوسری میں قل هو اللہ احد. لمبی پڑھنا سنت نہیں ہے. کیوں؟ آگے فجر لمبی پڑھیں, پھر آپ فجر کی 2 فرض لمبی پڑھیں آپ. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں 2 نہیں, میں تو 4 پڑھوں گا, میں تو 8 پڑھوں گا, میں تو 10 پڑھوں گا. بھائی تو کیوں اپنی طرف سے شریعت لا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے نماز میں مزہ آتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور مجھے کیوں روک رہے ہو نماز سے؟ پھر قرآن کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ نے اس بدبخت کو دیکھا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بدبخت اس کو روکتا ہے. ایسے بدبخت بھی ہیں دنیا میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ آپ کو روکے. تو آپ نے کہا وہ بدبخت تو ہی ہے اصل میں, ابو جہل کی اولاد ہے تو, کیونکہ ابو جہل بھی یہ کام کرتا تھا, ابو لہب. قرآن نے اس کی برائی بیان کی ہے کہ بھلا ایسے بدبخت کو دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ عبادت سے روکتا ہے, تو بھی مجھے عبادت سے روکتا ہے, بتا 2 رکعت جو میں پڑھ رہا تھا نماز ہے یا نہیں؟ کہ کہاں ہے.
اور نبی نے کہیں اس نماز سے روکا نہیں بھائی, کہیں بھی نہیں روکا نبی نے, اب کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں حدیث کے نبی نے فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعتوں سے روکا ہو نبی نے. تو اس کا مطلب وہ جو قرآن میں آیتیں ہیں نا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں. آج کل ریفرنس کے بھرم بہت ہیں, ریفرنس دے دو تو بس جو مرضی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لو. لوگ اس ریفرنس سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی اس ریفرنس میں جا کے دیکھو اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. نا مفہوم نہیں دیکھتے تو فوراً فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو نماز سے روک رہا ہے, وہ جہنمی تو ہی ہے, تو کس سے روک رہا ہے, نماز سے. تو ہم کہیں گے بھائی نماز سے وہ روک, 2 طرح کا روکنا ہوتا ہے. ایک روکنا وہ کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے ہی چیڑو اور وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہو, اور ایک یہ ہے کہ نماز سے اس لیے نہیں روک رہے کہ اس کو نماز سے نفرت ہے, وہ کہتا ہے نماز پڑھو لیکن سنت کے مطابق جس طرح نبی نے پڑھی ہے. مکروہ وقت میں نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا, نہیں کر سکتے سرداب. تو اس پوری بحث سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں بھائی, یہ سب باتیں جنرل نالج کے لیے نہیں ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ہمارے جذباتی پن سے متاثر بولو نہیں ہوتا. اسلام میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں 2 طرح کے احکام دیے ہیں. ایک عقیدہ صحیح کر لو, عقیدہ توحید, مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا, اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت, وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا. اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول. تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا. تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی. بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی, جہنم ہم نے نہیں بنائی. ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو پہلی چیز عقیدہ. نمبر 2 اعمال. پھر اعمال میں 2 قسم کے اعمال ہیں, ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال. اخلاقیات جنہیں اخلاق, دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. آج کسی نے مجھ سے پوچھا, ابھی کی بات ہے, بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک تفسیر پڑھی, میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے. میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے. وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے, وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں, تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے, نبی سے بات کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں. کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی, ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں, یہ اتنے سردار لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے, یہ تو بات ہی نہیں سنتے. تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں, سلوٹیں آئیں, اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا. تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا, یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا, یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے, ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اور عبداللہ ابن مکتوم غریب بھی ہیں, نابینا بھی, لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا, کیونکہ سردار ایمان لے آئیں تو سب ایمان لے آتے ہیں. تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ سردار ہیں, ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا. اور عبداللہ ابن مکتوم سردار نہیں ہے, لیکن ایک دوسری چیز ہے, ان میں طلب نہیں ہے, اور ان میں کیا ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا, جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا. دیکھو ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس کو میں نہیں بتا رہا, اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا, اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں, جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. یا اتوار کا بیان ہے, لوگ آ رہے ہیں
بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, میں چلا گیا پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں, ادھر آ یار بات سن بھائی, اپنے اخلاق درست کر لے. وہ کہہ رہے ہیں یار میں سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں یار تو سننا نہیں چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے. تو آپ لوگ کو آپ پریشان ہو گے نا, آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے, مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں, اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں. تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے, لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترجیح ہے, اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی. جس کے دل میں طلب ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں, اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں. یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا, تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا, اے نبی آپ نے ایسا کیا, اے نبی آپ نے, نہ اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں. تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی, ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر, تھرڈ پر, آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی ہو, ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو, تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو, اور جو مخاطب ہو حاضر ہو اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے, نہ اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا. تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تنبیہ کی جاتی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے, جو ہمارے ریلیٹیو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہی کا فون تھا, کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے, یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے, قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہیں, یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے, کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر. تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے یہ چیز. جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے, کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو اس کی بیس پہ تفسیری پوری چینج کر دی. بھائی یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے یہ نبی مراد ہے اس سے. تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے, آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے. ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہیں بھائی؟ آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے, لڑائی کی ہے آپ نے میدان جنگ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں, آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں, آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا. صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک خارجی تھا, اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا اس دفعہ مال غنیمت میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک, اور آپ نے فرمایا اگر پیغمبر عدل نہیں کرے تو کون عدل کرے گا بتاؤ. یعنی ایک طرف مجھے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو. تو اس لیے اخلاق اپنے درست کرنے کا جو قرآن جس اخلاق کو فوکس کر رہا ہے وہ اخلاق جو اسلام نے سکھائے ہیں. اس میں غصے کے وقت غصہ, مسکراہٹ کے وقت مسکراہٹ. نبی نے فرمایا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو کیا مسکراؤ؟ نہ پھر اس پہ سختی کرو. تو ایسے موقع پہ باپ کا ڈانٹنا, چیخنا, چلانا, کوئی دیکھ لے بولے لو بھائی مفتی طارق مسعود کو تو ہم سمجھتے تھے بڑے با اخلاق اور ہر وقت اخلاق پہ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لطیفے سنا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں, آج تو دیکھو تیری ایسی کی چنگیز خان بنے ہوئے ہیں, یہ تو یہ کیسے اخلاق ہیں, چیخ رہے ہیں. بھائی اس وقت نہ چیخنا کیا ہے جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, توڑے جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو. ہاں یہ نہیں کہ بلا وجہ کہ ہر وقت چنگیز خان بنا رہے. حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لونڈے لپاڑوں کے ساتھ ہاں یہ ہنس رہے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سہمنا شروع,
بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا ہے. تو یہ غلط ہے. لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا, یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق. بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے, حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں ہیں. ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, ہر نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی اس دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے, اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں. یہ دل کی حالت کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن, آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں ہے, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا ویسی اس نے یہ بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا وہ. آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. ابھی یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو سب ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, اب لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. اب کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اٹھ جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ جانا, کہہ رہا میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ, اتنی جلدی ناشتہ. ڈاکٹر کی صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہاری بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے. کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, بنوس.
12 بجے تک پڑی رہتی ہے, اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بن چکا ہے, اسی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اٹھا, یہ 12 بج گئے. آپ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہو, لیکن ہم سب کی زندگیاں اسی اصول پہ گزرتی ہیں. سمجھتے ہو, جس سے دشمنی اس کی ہر اچھائی بری, جس سے دوستی اس کی ہر برائی اچھی. تو یہ خرابی باہر کی نہیں ہے, یہ اصل میں ٹیکنیکل فالٹ کہاں کا ہے؟ گاڑی میں آواز آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کوئی بیوقوف آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے الارم, آپ گھڑی کا الارم بج رہا ہو اور آپ الارم کے اوپر بیٹھ جاؤ, الارم بند ہوگا؟ ہے تکیہ رکھ دو, بند ہوگا بھائی. اس کا بٹن آف کرنا پڑے گا, جہاں سے بج رہا ہے وہاں سے ٹھیک کرو اس کو. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں نا, وہ والا اس کی ہر اچھائی بھی بری اور اس کی ہر برائی بھی, اپنے والے کی ہر برائی بھی اچھی. یہ اندر کا ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب گاڑی بج رہی ہے تو میکینک کیا کہتا ہے, بھائی آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ اب میکینک نے کیا, بج رہی ہے تو آپ کیا کرو, بجائے اس کی آواز ہے نا, آواز وہ آپ کے کانوں میں اس نے وہ لگا دیا, اب نہیں بج رہی. چیک کریں, کیا کہتے ہیں, ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے. میں جب سوتا ہوں نا, آپ عجیب میرے سونے کا منظر ہے, میرے ساتھ دوست بہت پھر حیران ہوتے ہیں. میں 2 پنکھے چلاتا ہوں سونے سے پہلے. کینیڈا سے میں ایک مشین لے کر آیا. ہوتا یہ تھا کہ کینیڈا وغیرہ تو سرد ممالک ہیں, جاپان بھی ٹھنڈا ملک ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہوتے. اب پنکھے نہ چلنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سو رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. اب میرے ساتھ دوست سو رہا ہے, اس کو خراٹے لے رہا ہے. اب میں اگر میزبان سے بولوں مجھے الگ کمرہ لے کے, تو ان کا خرچہ بلا وجہ کا ڈبل. 2 بندے ہیں تو یار ایک ادھر سوئے گا ایک ادھر سوئے گا, اس بیڈ پہ سوئے گا, وہ خراٹے لے رہا ہے. اتنی بڑی ٹینشن میرے لیے سفروں میں, کوئی خراٹے لے رہا ہے, کوئی دیر سے سو رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی. جاپان میں جن کے گھر میں ٹھہرا تھا ان کو میں نے کہا ہوٹل چھوڑو یار, آپ کے گھر میں یہ کمرہ دے دو. اب میں وہاں آیا ہوں تو ان کے بچوں کی آواز, تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے. اس کا ایک ٹیکنیکل حل نکالا میں نے. پھر ہم سفر میں اکٹھے گئے, ہمارے کچھ دوست تھے KPK وغیرہ 2-4 سال پہلے. تو ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, میرے بڑے جگری دوست ہیں, انہوں نے مجھے حل بتایا. میں نے کہا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ YouTube پہ پنکھا چلانے کی ویڈیو لگا دو. میں جہاں جاتا تھا نا تیز پنکھا چلاتا تھا, سردی ہے تو کمبل لے کے سو جاتا تھا, پنکھے کی آواز میں بہت ساری آوازیں دب جاتی ہیں. تو میں نے کہا اب یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا YouTube پہ پنکھا چلاؤ. تو YouTube پہ میں گیا تو بہت سارے پنکھوں کی آوازیں, بالکل وہی آواز ہوتی ہے جو ہمارے پنکھے کی. میں نے کہا یار دماغ تو یہ کہے گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے پنکھا. مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے. کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے, ان میں بھی ہوں. ڑنگ 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 چل رہا ہوتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے, کیونکہ ڑنگ 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 ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا. مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوا. پرانا سا پنکھا نا, میں اس کے نیچے, مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے, اور وہ یوں ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا, یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں, اور آپ حیران ہو گئے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا, میں بھی بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ اڑنگ اڑنگ کے اپنا ایک بالکل, اگر خاموشی ہو نا نیند نہیں آتی انسان کو. اس میں میری ہے, ہر آدمی کا اپنا اصول ہوتا ہے. ٹرین میں کتنی اچھی نیند آتی ہے, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک, اسی کو آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹھکا ٹھک سن کے. جہاز میں کتنا شور ہوتا ہے لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں. شور اگر کنٹینیوسلی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ہو نا تو وہ لوری بن جاتا ہے, وہ پھر شور نہیں رہتا. ہاں ایک دم سے کوئی چھینک رہا ہے آ کر کے, اور کوئی ناک صاف کر رہا ہے, کوئی خراٹ, پھر نہیں نیند آتی انسان کو. تو جو میرے دوست تھے خراٹے والے, ان کو بھی میں کہتا تھا کنٹینیوسلی اگر ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ آپ خراٹے لو نا تو میں سو جاؤں گا. لیکن تمہاری فریکوینسی کیا ہوتی ہے یار, تھوڑی دیر کے بعد چینج. کبھی ناک سے آواز نکال رہے ہو وہ الگ فریکوینسی کے ساتھ ایک دم گلے میں آ جاؤ گے, اندر جانے کی فریکوینسی الگ ہے, باہر نکالنے کی الگ ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ برداشت نہیں ہو رہا. ایک فریکوینسی کے ساتھ اگر کنٹینیوسلی خراٹے لو, پھر چپ نہیں ہونا, پھر چپ ہو کے دوبارہ خراٹے مارو گے پھر نیند خراب ہوگی. لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس لیے. تو اس کا بہترین حل میں نے سوچا, تو مجھے ہمارے دوست نے بولا یار پنکھا YouTube پہ لگا لو. YouTube پہ نا بارشوں کی آوازیں بھی ہیں, پنکھے کی آوازیں بھی ہیں, بہت ساری آوازیں, جو پسند ہو وہ لگا کے سو جاؤ آپ. تو وہ مجھے بڑی زبردست چیز مل گئی. تو میں YouTube پہ زور سے پنکھا لگا کے نا, پنکھے کی آواز. اس میں ہوتا ہے شروع میں تو آدمی کو لگتا ہے فیک ہے,
تھوڑی دیر میں آدمی بھول جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پنکھا ہی چل رہا ہے. وہ مجھے بڑی زبردست چیز ہاتھ میں آ گئی. تو اب میں جب کینیڈا گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں تو باقاعدہ ایسی مشینیں ملتی ہیں پنکھے کی آوازوں کی, کیونکہ موبائل میں تو کبھی چل رہا ہے, پھر موبائل کی بیٹری. تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے, کیونکہ چاروں گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں, وہ لگایا سوئچ اور پنکھا زور سے چلنا شروع. پنکھے کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بارش کی آواز لگائیں, تیز بارش ہو رہی ہے وہ لگا دیں آپ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی لمبی میں نے آپ کو کتھا سنا دی. ایک تو اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ میری طرح ہے تو وہی اس آپشن کو استعمال کر سکے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے آج کیا ہوا, آج میں جو رات کو میں نہیں سویا, نہ فجر کے بعد بھی بہت کم سویا. آج میں نے بیان کرنا تھا, میں جاگ کے میری کھوپڑی بالکل آؤٹ, اور میں نے کہا مجھے لازمی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے, ورنہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا, نہ ہو جائے گا بیان کا. تو اب میں جب گھر گیا ہوں تو ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے, کچھ بچوں کے شور شرابے. تو میں نے کہا یار یہ تو نیند کا مسئلہ خراب. تو میں نے اپنا کمرہ بند کر کے 2 پنکھے چلائے, مشین والا بھی موبائل والا بھی. مشین والا بھی فل آواز میں اور موبائل والا بھی. موبائل میں ایپ انسٹال کر دیے, پھر وہ اپنے کان 2 اتنے پاورفل پنکھے چلے. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, کیا شور ہو رہا ہے, شروع میں ہوتی ہے تھوڑی. نیا آدمی کہے گا ابے کیا شور شرابہ لگایا ہوا ہے بھائی, ہوتی ہے. لیکن 5-10 منٹ کے بعد آدمی اس شور شرابے کو بھول جاتا ہے. تو ایسا 1.5 گھنٹہ گہری نیند سویا ہوں. اٹھا تو پنکھے دونوں فل اسپیڈ سے چل رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خیر آپ کے لیے ایک پیکج میں نے بتایا ہے کہ شور شرابے میں اس پیکج کو استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے شور ختم نہیں ہو جائے گا. شور ختم کرنے کے لیے جہاں سے شور شروع ہے نا, وہاں جا کے ختم کرنا پڑے گا. اس شور میں, اس نئے شور میں پرانا شور دب جائے گا. تو یہ تو نیند کے لیے ایک ٹوٹکا ہے, لیکن یہ اصل شور کا علاج نہیں ہے, یہ بے خوابی کا تو علاج ہے. شور کے علاج کے لیے میرے بھائی جو بچے چیخ رہے ہیں ان کی ٹیوننگ اور سروس کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو حسد کی بیس پہ جو برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے, وہ برائیاں پنکھے چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے حسد کو ختم کرنا پڑے گا, جیلسی کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے گاڑی میں اگر شور آ رہا ہے, آپ میکینک کے پاس گئے, یار میری میں جب چلاتا ہوں شور شرابے کی آواز آتی ہے, اس نے میرے پنکھے والی مشین لگا دی آپ کی گاڑی میں کہ یہ چلا لیا کرو, دونوں پنکھے چلاؤ, مشین والا بھی اور موبائل والا بھی. آپ نے کہا یہ چلانے سے کیا ہوگا, موبائل کی LED میں لگا دی اس نے, یہ فل اسپیڈ میں چلایا کرو, اس سے کیا ہوگا, آپ کو شور کی آواز تنگ کر رہی ہے نا, وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو وہاں یہ لاجک چلے گی؟ بولو گے بھائی آواز جو آ رہی ہے نا گاڑی میں, تو اس سے یہ جو پنکھے چلا کے میں گاڑی میں سو تو جاؤں گا, لیکن گاڑی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو گاڑی کا فالٹ پکڑ بھائی, تو کہاں سے آواز آ رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جیلسی کی بیس پہ جو انسان برائیاں کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کے ٹیوننگ سروس کی جائے, حسد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ پیغمبروں نے بتایا بھائی, سب سے پہلے تقدیر پر ایمان, جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی, جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2, دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے, رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے؟ کیا خیال ہے اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں, فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی, مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی وہ مر گیا, ختم, کیا فائدہ. تو آج کے جو فرعون ہیں وہ بھی مر جائیں گے, تو سب ختم. تو چند چیزیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے, پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا, لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا, اس حسد ہو رہا ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچاتا, صبر کرتا ہے, تو بھی جنت میں چلا جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ, لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, مجھے جلنا نہیں چاہیے, احساس ہو گیا, اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا,
تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا, سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں, آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی, مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی, دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو, تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف, کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا. تو اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے. تو اخلاق میں مسکرا کے بات کرنا بھی ہے, دل بھی ہے, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, تکبر نہ ہو, خود پسندی نہ ہو. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب بتاؤ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نا, چند مرسومات ہیں ان کو مذہب سمجھ لیا ہے. یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو, حسد ختم کرے گا آپ کی. پھر خود پسندی, تکبر اور خود پسندی, یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں. خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہیں نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا, اتنے ہیں نہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی. کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں, سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں. اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22ویں گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے, لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں, یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے, لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا, وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے. وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری, آپ کا دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, بے شک وہ ماس کا وزن ہو, وہ گوشت کا وزن ہو, تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے, چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو. تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس نے بڑی زبردست بات کی, اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں یہ بوڑھے نہیں ہوتے. سامنے والے نے پوچھا زبردست یار بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں یہ جوانی میں ہی, حقیقت ہے. بہت سے ایسے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ. تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا, اندر سے کیسے تھے تم. اور پھر ظاہری اعمال, اس میں سب سے پہلے نماز, زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی. کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس, معاہدوں کی پابندی, جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو؟ آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو, اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے. حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو, دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو. یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں, بڑا خاندانی آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے. بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا, قیمت ڈبل لگائی اس کی. کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے, سستا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں, اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے. تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں. کیوں؟ ان کی تجھے صبح شام زیارت ہوگی, ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفینس میں ہے یا کلفٹن میں, اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں, چرس پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا. تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں, صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے, وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے
تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں اس کے, اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا کیونکہ میری ضرورت تھی, ان کی کوئی ضرورت تھی, ورنہ میں نہیں دوں گا. تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے. اور آپ آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا, اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں اسی پہ چل رہے ہیں, تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ 2 نمبر ہیں. لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو, ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں, اور کم بخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا. مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے, اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, وہ قرآن میں مل نہیں رہی. قرآن میں یہی مل رہا ہے, نماز پڑھو, اخلاق اچھے کرو, حسد نہ کرو, اور مال جمع کر کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں, اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں, ماں باپ کا خیال کرو, رشتے جاری جوڑو, رشتے مت توڑو, اور بوڑھوں کا اکرام کرو, صحیح ہے نا, اور جو ہے یتیم کو کی کفالت کرو, بیوہ عورتوں سے نکاح کرو, یتیم کی کفالت کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت ٹائم پہ دو. ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں, یہ فرشتے. لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک, پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ مال بیچ رہے ہوتے, وہ خریدتا کہتے بھائی یہ فالٹ ہے اس میں, یہ دیکھ لو یہ کیا ہے, یہ فالٹ ہے. کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے بھائی ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائیں تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو. اگر میں نے گندم, جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی نیچے گیلی, آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم, آپ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ, پھر وہ تاجر ایسے سخی, ایسا غریبوں پہ. میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا, وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ. کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں, بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنا دن, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا, ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں, باقی افریقہ میں. تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ, ان کا اتنا خیال کرو, بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے. ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے, وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے. ابھی بلاک ہو جائیں گے, روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے, آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے شارٹ, ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا, کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے ادھر سے گھما کے جاؤ. محرم میں الگ جلوس, ربیع الاول میں الگ, پھر سفر میں الگ, پورا مہینہ جلوسوں کی نظر ہی ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے. اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا, ادروائز نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی.